نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board of the topic for project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture. Rather, this is just a continuation of our previous lecture. That is execution process group, monitoring and controlling approach. We have covered so far the identify the direct and manage project execution process, execute a quality assurance plan, acquire the project team, develop the project team, manage the project team. آج ہم لوگ ان ٹاپکس کے اوپر فردر ڈسکشن کریں گے. ایگزیکیوٹنگ ٹاسک فار پروجیکٹ کوالٹی مینجمنٹ. کوالٹی ایشورنس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب کوالٹی اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے پریویس لیکچرز میں، تو اس میں ہم نے کچھ ٹرمنالوجیز کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے، کوالٹی میٹرکس کیا ہوتے ہیں، کوالٹی مینٹین کیسے کی جاتی ہے، جس کو آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے. آج ہم لوگ کوالٹی ایز ان وہ اس کی بیس لائن تھی. آج ہم نے کوالٹی ایشورنس کو دیکھنا ہے کہ جس کو آپ ایشور کریں گے کہ کوالٹی جو آبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کیے تھے، کوالٹی گول جو آپ نے سیٹ کیے تھے، آپ ان کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں. اور اوبویسلی یہ کام آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں ہوں گے، جہاں پہ آپ ایکچوئل ورک پرفارم کر رہے ہوں گے، ڈیلیوریبلس کو آپ ریسیو کر رہے ہوں گے، اس کے جو چینجز ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہوں گے، ان کو ویریفائی کر رہے ہوں گے. تو یہ کوالٹی ایشورنس بھی آپ کے ایگزیکیوشن پروسیس گروپ کا پارٹ ہے. انکلوڈ آل دا ایکٹیویٹیز related to satisfying the relevant quality standards for a project. آپ سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں ان کوالٹی اسٹینڈرڈس کو جو آپ نے پروجیکٹ کے پلاننگ پروسیس گروپ میں آپ نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. اگین آپ کے یہ وہی اسٹینڈرڈز ہیں جو آپ کے مانیٹرنگ کے لیے، کوالٹی مانیٹرنگ کے لیے بیس لائن کے طور پہ کام کریں گے. Another goal of quality assurance is continual quality improvement. آپ کے کوالٹی ایشورنس کا ایک اور مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کوالٹی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں یا جو بھی آپ نے اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، آپ ایشور کرو گے اور اس کے بعد آپ ان کو کنٹینیوسلی آپ ان کو امپروو کرو گے. کی آؤٹ پٹ آف کوالٹی ایشورنس از انکلوڈ ریکمینڈیڈ کریکٹیو ایکشنز اینڈ پروجیکٹ پلان اپڈیٹس. اور جو آپ جب اس کو مانیٹر کر رہے ہوگے، کنٹرول کر رہے ہوگے، تو آپ اس کے جو بھی اس میں آپ کو ایکشنز ہیں ان کو آپ کریکٹیو ایکشنز کے طور پہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے اس کو آپ اپڈیٹ بھی کریں گے. کوالٹی امپروومنٹ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1 از بینچ مارکنگ. جنریٹ آئیڈیا فار کوالٹی امپروومنٹ بائی کمپیئرنگ اسپیسیفک project practices or product characteristics to those of other project or product within or outside the organization itself. For example, training cost per employee and cost rating comparing to other firm are benchmark. آپ بینچ مارکنگ سیٹ کر رہے ہیں، مینس کہ آپ کے جو اپنے پریکٹسز آپ کے جو پروجیکٹ کی ہیں یا پروڈکٹ کی ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو آپ دوسرے پروجیکٹس یا پروڈکٹ جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر یا آپ کی آرگنائزیشن کے باہر جو ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اٹس مور لائک کہ آپ کے ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ کے جو ٹریننگ کاسٹ پر امپلائی ہے وہ آپ ریٹ کر رہے ہیں اپنی دوسری فرم کے ساتھ، اور وہاں پہ آپ ایک بینچ مارک سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن نے جو اپنا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے ہمیں اس اسٹینڈرڈ سے اوپر جانا ہے، اس سے ہم نیچے نہیں آ سکتے. تو بینچ مارک جو ہے وہ آپ کا فائنل سیٹ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. کوالٹی آڈٹ is a structured review of specific quality management activities. I repeat, is a structured review. آپ کا ایک structured review ہوتا ہے for your quality management activities that help identify lesson learned which could improve performance on current or future project. Example, sending out a monthly survey asking employees when they need the training. Is it helping improve their product? If the survey result rate is decreased, need to take corrective action. آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آڈٹ کو ڈسکس کیا تھا پہلے بھی اپنے پریویس لیکچرز میں کہ یہ آڈٹ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے کسی بھی چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ کا فائنینشیل آڈٹ ہیں، چاہے وہ آپ کا اسکیجولنگ آڈٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے کوالٹی آڈٹس ہیں،
وہ آپ کے بیسیکلی ایک کچھ لحاظ سے ہم لوگ رسک آڈٹ بھی کرتے ہیں. آپ کے یہ جو آڈٹس ہوتے ہیں یہ آڈٹ بیسیکلی آپ کے جو بھی آپ نے ایکشن سیٹ کیے ہوتے ہیں آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, جس کی بیس پہ آپ اپنے مختلف کریکٹیو ایکشنز جو ہیں وہ آپ کریٹ کرتے ہیں. اس میں یہاں پہ اگزامپل دی گئی تھی کہ سینڈنگ آؤٹ اے منتھلی سروے آسکنگ امپلائیز, آپ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے ان کے بارے میں اور سروے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ ٹریننگ ان کے لیے کتنی ہیلپ فل ہے. اگر ان کا جو رزلٹ آتا ہے اس سروے کا اس میں پتہ چلتا ہے کہ موسٹ آف دا پیپل سیڈ 65% پیپل سیڈ کہ ان کو اس کا فائدہ نہیں ہے, تو پھر آپ کریکٹیو ایکشنز کریٹ کرتے ہیں. وہ کریکٹیو ایکشنز آپ کے اگین کوالٹی کو امپروو کریں گے ان بیسس پہ. رادر لیٹ می سیٹ دس وے کہ آپ کریکٹیو ایکشنز کریٹ کرتے ہیں. وہ کریکٹیو ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے جو آپ نے ٹاسک سیٹ کیے ہوتے ہیں, جو آپ کا گول ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے میں فردر ہیلپ کرتے ہیں اور وہی آپ کے لیے ایک بیس لائن بن جاتے ہیں. اینڈ یو کیپ آن امپروونگ یور ورک ان فردر اسٹیپس. another is cause and effect diagram. یہ اس کو ہم لوگ Ishikawa fish bone diagram اس کو ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. because also called fish bone diagram because the structure resembles a fish bone named after the founder, can assist in ensuring and improving quality by finding the root cause of quality problem. آپ اپنے cause دیکھتے ہیں اور آپ کا effect ہوتا ہے کہ آپ کو supposedly کہ training جو ہے training is not helpful. یہ آپ کا افیکٹ ہے. اس کے کاز کے ہیں مختلف کازز آپ لسٹ آن کریں گے, ڈسکس کریں گے آپ ود دا ایکسپرٹیز, ود ایکسپیرئنس پیپل, ود آل دا پیپل ہو آر انوالو ان دیٹ ایسپیکٹ. آپ ان سے ڈسکس کریں گے اور اس سے آپ کو جو ہے مختلف کازز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ جو آپ اپنی کوالٹی کو امپروو کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے. سیمپل ریکمینڈیڈ کریکٹیو ایکشنز. Problem. The prototype supply management course had less than 3.5 rating. Approach. Christine's team reviewed the course evaluation and contacted some course participant to find that the CD-ROM course was the source of the low rating. They created a cause and effect diagram. Next slide में हम उसको देखते हैं. To find the root cause of those low rating. Solution. They recommended that the discussion board and chat room feature of the web-based course be integrated into the CD-ROM course to improve interactivity. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرابلم تھا وہ لو کورس ریٹنگ تھی کہ لوگوں نے اس کورس کا جو سپلائی مینجمنٹ کورس تھا اس کی جو ریٹنگ تھی اس کو لوگوں نے کافی لو ویلیو دی, لو ویٹیج دی. اور اس کے پھر آپ پوٹینشیل کازز دیکھ رہے تھے تو اس میں آپ کو پتا چلا کہ جو سی ڈی روم ایسپیکٹ تھا اس کورس کا وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا, وہ بہت سلو رسپانس تھا. آپ اس میں اس سے پھر ہم نے ایکسٹریکٹ کیا کہ انٹریکٹیویٹی, too little interaction, content too simple, no online support, not enough example, slow between screens, speed, assessment result very slow, graphic font, colors too wild, font too small. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے اس نے ایک پرابلم کریٹ کی. اب یہ آپ کو ایک کوالٹی آڈٹ کے تھرو پتا چلا. کوالٹی آڈٹ آپ نے کیسے کیا؟ بائی سینڈنگ آؤٹ کوسچن ہے, بائی ڈسکسنگ the features and the impact of the training with certain individuals who were actually involved in that training. آپ نے participants سے ڈسکس کیا, اس ڈسکشن سے آپ کو چیزیں پتا چلیں. سو دیٹ واز مور آف یور کوالٹی آڈٹ. اس آڈٹ کی وجہ سے آپ نے اپنے کریکٹیو ایکشنز کریٹ کیے, مینس کہ آپ نے اس میں آن لائن چیٹ روم فیچر ایڈ کر دیا اور وہ جو ہے آپ اوبویسلی اپنے پلان میں اپڈیٹ کریں گے. آپ ریکویسٹ چینج کے تھرو اور اس میں اپروول کے تھرو آپ ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے. اینڈ دس ول کیپ آن گروئنگ. آفٹر سرٹن ٹائم جب آپ وہ جو نیا فیچر آپ نے اس میں امپلیمنٹ کیا ہے, آفٹر اے ویک آف ٹریننگ آپ اس چیز کا دوبارہ سے فیڈ بیک لوگوں سے لیں گے, یا آپ فیس ٹو فیس ڈسکشن کے تھرو یا کوشچن کے تھرو جب آپ کو اس کا فیڈ بیک ملے گا. اف ریٹنگ از گیٹنگ بٹ ہائی اٹ مینس کہ آپ کو جو ہے اس میں ان کریکٹیو ایکشنز کا آپ کو فائدہ ہوا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کریکٹیو ایکشنز لیتے ہیں تو الٹا آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مائی پرسنل ریکمنڈیشن ٹو یو ان اے پروفیشنل اپروچ کہ آپ
کوئی بھی کریکٹیو ایکشن لینے سے پہلے آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, تھوڑا سا آپ کوئی اور سروے کر لیں, لوگوں ہیومن سائیکالوجی کو آبزرو کر لیں, یا آپ کوئی بھی ایسا پیٹرن کریٹ کر دیں کہ جس میں آپ کو پتا ہو, کوئی انٹریکشن اس میں کریٹ کر دیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ایڈ کر دیں کہ جس کا آپ کا آئیڈیا ہو کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ پریویس پروجیکٹ میں کافی ہیلپ فل تھے, یا فلاں آرگنائزیشن نے اس طرح کے کام کیے تھے, بینچ مارکنگ والا اسپیکٹ اس میں ایڈ کر دیں, تو پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو پروجیکٹ آپ نے جو اس میں نئی چیز جو ایڈ کی ہے وہ ایڈیشن یا کریکٹیو ایکشن جو ہے وہ آپ کی اس کاز کو یا یہ جو آپ کا پرابلم ہے اس پرابلم کو منیمائز کرے گا اور ریٹنگز کو ہائی کرے گا. ایگزیکیوٹنگ ٹاسک فار پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اب ہم لوگ کوالٹی ایشورنس کو ہم نے دیکھ لیا کہ وی نیڈ ٹو ایشور کہ آپ کے جو کوالٹی ہے آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اوبیسلی یہ کام آپ پروجیکٹ ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں کریں گے جب ایکچولی آپ پروجیکٹ کی جو پلاننگ کی تھی اس کو, ان ساری پلاننگ کو آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے. اب ایگزیکیوشن میں ہم نے پہلے جو ہے وہ ڈسکس کی تھی ڈفرینٹ ایسپیکٹ. کوالٹی ایشورنس کے لحاظ سے ہم نے چیزوں کو دیکھا تھا, پریویس لیکچر میں ہم نے باقی چیزوں کو دیکھا تھا. آج ہم لوگ یہاں پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ایسپیکٹ سے آپ کے ایگزیکیوشن پروسیس گروپ کو ڈسکس کریں گے. افیکٹو پروجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اے کروشل ٹو پروجیکٹ ایگزیکیوشن. وائی؟ آئی ٹولڈ یو بیفور, یہ بات میں نے پہلے بھی بہت بار ڈسکس کی ہے, میں نے بہت بار یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے جو پروجیکٹ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان ساری بیس لائنز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے جو بیس کر رہی ہوتی ہیں, ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ہیومن ریسورس پہ. آپ کا پروجیکٹ انسان چلا رہے ہوتے ہیں, آپ کا پروجیکٹ جو ہے اٹ از رن اینڈ گورن بائی ہیومن ریسورسز. The two main tasks project managers perform include acquiring the project team and developing the project team. Key output is staffing update and team performance assessment. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکوائرنگ ٹیم کیا ہوتی ہے اور ڈیولپنگ ٹیم کیا ہوتی ہے, ٹیم اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے, اسٹافنگ اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں. ان کو اب ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹڈی کریں گے. ریزن از کہ آپ نے جو پرفارمنس اپڈیٹ کرنی ہے, جو آپ نے بیس لائن کو مانیٹر کرنا ہے, جو آپ نے پرفارمنس کو مانیٹر کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, وہ آپ نے پروجیکٹ کی ان ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنا ہے جو آپ نے پیچھے مینشن کی ہوتی ہیں. اور وہ ساری کی ساری آپ اکیلے اس کو مانیٹر نہیں کر سکتے, وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ہیومن ریسورس پہ. ہیومن ریسورس کو آپ مانیٹر کریں گے, آپ اس کو کنٹرول کریں گے تو آپ کے پروجیکٹ کی جو ایکٹیویٹیز ٹاسک آپ نے لسٹ کی ہیں آپ ان کو پراپرلی مانیٹر اور کنٹرول کر سکیں گے. اگر آپ کے ذہن میں وہ ڈے ون سے وہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کی اپروچ نہیں ہے تو ان دی اینڈ آپ وہ نہیں کر سکیں گے. ریزن وہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے, چینڈ ہے, اٹس اے چین ری ایکشن. آپ پیچھے سے مانیٹر نہیں کریں گے, مڈل سے آ کے مانیٹر کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ریزن, اگر آپ نے اپنے ریسورسز کو شروع سے مانیٹر نہیں کیا, آپ نے ان کی ہیبٹس کو, ان کے پوٹینشیل کو, ان کے پرفارمنس کو پچھلے پروجیکٹ کے لحاظ سے یا کرنٹ ایسپیکٹ ٹریننگ کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے آپ نے اگر ان کو مانیٹر نہیں کیا تو آبویسلی آپ ان کو یہاں پہ مڈل آف دا پروجیکٹ جب اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا مانیٹرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو وہاں سے آپ کا وہ ایسپیکٹ کریٹ ہونا, ہم نے اس کو کریٹ کرنا شروع کیا تھا. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ آہستہ آہستہ ان اسٹیپس کو کور کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ ایکوائرنگ پروجیکٹ ٹیم اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ٹیم ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. موٹیویشن. Project managers must understand motivation theories to effectively execute project. Psychologists, managers, co-workers, teachers, parents, and most people in general still struggle to understand what motivates people or why they do what they do. Let me tell you something over here. جو آج کل بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ اسپیسیفکلی انہوں نے کاؤنسلرز ہائر کیے ہوئے ہیں, انہوں نے موٹیویٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں, انہوں نے سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں جن کا کام صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں کسی بھی امپلائی کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کے ایون کے پرسنل پرابلمز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں, ان میں ان کو ہیلپ کریں, ان کی پرسنل لائف میں ان کو ہیلپ کریں. کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ ایک ایز اے پروفیشنل بیٹھے ہوئے لیکن ایکچولی اس کے سارے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کی
پرسنل لائف کا ہے. اگر وہ پرسنل لائف آپ کی میس اپ ہے, پرسنل لائف میں ایشوز چل رہے ہیں, آپ پروفیشنلی آپ اس کام کو کبھی بھی بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے. آپ آفس آتے ہوئے آپ کا راستے میں کسی سے جھگڑا ہو گیا, کوئی لڑائی ہوگی, خدا نخواستہ گھر میں کوئی ایشو ہو گیا, آپ آفس آئیں, آپ کا سارا دن جو ہے وہ ڈسٹرب گزرے گا, سارا دن آپ کا ایک ایجیٹیشن میں گزرے گا اور آپ کبھی بھی اس کام میں پرفارم بہتر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کل جو بڑی آرگنائزیشن ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, انہوں نے اپنی پروجیکٹس میں ان کی کوشش ہوتی ہے یا ان کے آفس میں ایٹ لیسٹ ایک بندہ جو ہے ایز اے کاؤنسلر, ایز اے سائیکالوجسٹ انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے, اور اس کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں یا آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں. انڈیویجولی بھی وہ اس چیز کو بہت دھیان رکھتے ہیں. انڈیویجولی اگر خدا نہ خواستہ, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن, میری ٹیم میں ایک ٹیم ممبر تھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کونسلر نے کانسٹنٹلی ڈیلی بیس پہ اس کو اپنے پاس بلاتا, وہاں پہ بٹھاتا, اس کو چائے وغیرہ آفر کرتا, کولڈ ڈرنکس آفر کرتا, اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا اس کے ساتھ, وہ اپنا تاکہ غم نکال سکے, اپنی تکلیف بول سکے, اپنے پرابلمس بول سکے, جو ایشوز وہ فیس کر رہا ہے وہ بول سکے, سو دیٹ کہ وہ ان مسئلوں کو بہتر طریقے سے سالو کرے. اس کو ہم لوگ کتھاسس بولتے ہیں. یہ کتھاسس جو ہے اٹ از ویری نیسیسری فار ایوری انڈیویجول. ہم لوگ زیادہ تر اپنے مسئلوں کو اپنے اندر ہی چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہینڈل کر لیں گے, لیکن ایونچولی ان مسئلوں کا ہماری پرسنل لائف پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. اسی طرح آپ کو اس کی اگزامپل اس سے دیتا ہوں. اکثر موویز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی ٹیم, کسی کا کوئی سوٹ ٹیم ہے, کوئی فائر فائٹنگ ٹیم ہے, یا کوئی پولیس آفیسرز ہیں اکراس یورپ, امریکہ, وہاں پہ ان کے ٹیم ممبر کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ جو ہیں ان سب کو 3 days آف 4 days آف مل کے دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کاؤنسلر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے یا جو ٹیم لیڈز ہیں ان کو بھی وہ موٹیویشن میں ان چیزوں میں ہیلپ کریں, ان کو ٹرین کریں, سو دیٹ کہ وہ ایک کوشچن کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ کاؤنسلر کے پاس نہ ہے, بلکہ جو اس کا امیجیٹ باس ہے وہ اٹ سیلف ایک کاؤنسلر کے طور پہ کام کرے. سو یہ چیز جو ہے آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنس رکھ چکی ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, سو دیٹ دے کین ییلڈ سم گڈ ریزلٹس فار یو. Intrinsic motivation cause people to participate in an activity for their own enjoyment. Intrinsic کا آپ ان سے یاد رکھیں, انسائٹ, کہ آپ انٹرنزک موٹیویشن آپ کی پرسنل موٹیویشن کے لیے ایسی ایکٹیویٹی کریٹ کی جاتی ہے کہ جس سے آپ انجوائے کر سکیں اور آپ اس سے خوش ہو سکیں, بیسڈ آن سرٹن ایریاز کے جہاں پہ آپ کو لوگوں کے اپنے ٹیم ممبرس کے یا جنیرکلی آپ کو ان کا پتہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, آؤٹنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, ہوٹلنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کوئی ٹیم ایکٹیویٹی ہو جائے, کوئی ٹریجر ہنٹ ٹائپ کے ہو جائے, کسی ہل ایریا پہ جانا پسند کریں گے. سو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم بیسس کہ ان کو کون سی چیز زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے. ایکسٹرنزک موٹیویشن کاز پیپل ٹو ڈو سم تھنگ فار اے ریوارڈ اور ٹو اوائڈ اے پینلٹی. ایکسٹرنزک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک کوئی ریوارڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے. دیٹ از کہ اگر آپ سپوزڈلی آپ ان ٹاسک کو ود ان دس ٹائم لائن اگر آپ کمپلیٹ کر دیں گے تو یو ول گیٹ ایکسٹرا بونس فار یور ورک, یا اگر آپ نہیں کریں گے, آپ آفس اگر ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو آپ کی 1 day کی جو پے ہے اس کو جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیا جائے گا. تو وہ آپ کی ایکسٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے. Maslow suggested that people's behavior are guided or motivated by a sequence of needs. میں theories کو quickly I'll just skim through these slides so that you just need to know کہ کہاں پہ کون سی چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کو یہ چیزیں اس لیے پتہ ہونی چاہیے کیونکہ کل کو آپ نے بھی اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا ہے, آپ ان کو مانیٹر کرو گے, مانیٹر کرنے کے بعد آپ کو اس میں جو بھی چینجز نظر آتی ہیں آپ نے ان کی بیسس پہ ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. سو Maslow says that human has unique qualities of human behavior: love, self-esteem, belonging, self-expression, and creativity. These enable people to make independent choices. People's behavior are guided or motivated by a sequence of needs: psychological needs, air, water, food; logical, safety needs, having friends, belonging to group, having a sense of community; social need and esteem needs, personal achievement, recognition and respect; self-actualization needs, sense of fulfillment, belief that one is working to his or her potential;
Each level of hierarchy is a prerequisite for the level above. گرافیکلی اس کو اس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, لو سے ہائی آپ وہ مارکنگ دیکھ سکتے ہیں. A satisfied need is no longer a motivator. Number 1 is psychological, number 2 safety, social, esteem and self-actualization, جس کو ہم لوگ self realization بھی کہتے ہیں. Herzberg motivation and hygiene factor. Frederick Herzberg wrote several famous books and articles about workers' motivation. He distinguished between the following: hygiene factor, factors that cause dissatisfaction if not present, but do not motivate workers to do more, does not instill motivation. Example include larger salaries, more supervision, and a more attractive work environment. Motivation factors that cause job satisfaction, such as achievement, recognition, the work itself, responsibility, advancement, and growth. People want to actualize themselves in accordance with Maslow's hierarchy of need stimuli for their growth and advancement needs. میں ان تھیریز کو صرف سکم تھرو کر رہا ہوں, میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ آپ ایک تو اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن اتنے نہیں کرنی ہے, ہم نے صرف ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی تھیریز ہوتی ہیں فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ موٹیویشن کن کن بیس پہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. باقی وہ آپ کے اپنے پرسنل سکلز ہیں, لیڈرشپ سکلز ہیں, آپ کے پرسنل ٹریٹس ہیں کہ آپ ہیومن ریسورس کو کس بیس پہ مینج کرتے ہیں. McClelland acquired need theory. Specific needs are acquired or learned over time and shaped by life experiences, including achievement, Nash. People with a high need of achievement, like challenging project with achievable goal and lots of feedback. Affiliation, NAF. People with high NAF desire harmonious relationship and need to feel accepted by others. So managers should try to create a cooperative work environment for them. یہاں پہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بتانا چاہوں گا. ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی یہ تھیریز بالکل اپلیکیبل ہیں, ہر طرح کے آپ کے پاس امپلائیز ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے پرسنل اوپینین تو میں لوگوں میں یہ دونوں چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں یا میں ان کو یہ دونوں چیزیں سکھانا چاہتا ہوں. اچیومنٹ اور ایفیلیشن اگر آپ ان دونوں کو پلس کر دیں تو آپ کے پاس ایک کافی بہتر طریقے سے کافی بہتر ریسورسز آپ کریٹ کریں گے. یہ میں آپ کو انتہائی ایکسپیرینس کے ساتھ اور ریسرچ بیس میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں. پریکٹیکلی جس کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اچیومنٹ اور ایفیلیشن کو اگر آپ دونوں کو کسی طریقے سے امپلائی کے اندر آپ انکلکیٹ کر سکیں, ان کے اندر اس چیز کو بڑھا سکیں یا آپس میں دیکھیں تو وہ آپ کے امپلائیز کے لیے یا آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے لیے بیسٹ تھیوری ہوگی. McClelland acquired theory continued power and power. People with a need for power desire either personal power not good or institutional power good for the organization. Managers should provide institutional power seeker with management opportunity. The thematic appreciation test TAT is a tool to measure the individual need for different people with McClelland categories. اس کے بعد McGregor theory X and Y. Douglas McGregor popularized the human relation approach to management in 1960s. Theory X, classical system theory, assumed worker dislike and avoid work, so managers must use coercion, threats and various control schemes to get worker to meet objective. Not valid thing. Theory Y, human relation theory, assumes individuals do not like work but consider work as natural to play or rest and enjoy the satisfaction of esteem and self-actualization needs. Valid. Manager needs to motivate people based on theory Y. Thymenham and Wilmon says to have influence on projects, approaches that project managers need to use to deal with workers and how the approaches related to project success. 9 influence available to project managers are defined. اس کو تھوڑا سا سلائٹلی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ways to have influence on project, approaches that project managers need to use to deal with workers
کہ وہ ورکرز کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اینڈ ہاؤ دا اپروچز ریلیٹڈ ٹو پروجیکٹ سکسیس. 9 influence available to project managers are defined. Authority, the legitimate hierarchical right to issue order. Assignment, the project manager's perceived ability to influence a worker later work assignment. Budget, the project manager's perceived ability to authorize the use of discretionary fund. Promotion, the ability to provide workers position. Money, the ability to increase workers' pay and benefit. So یہ وہ سارے انفلوئنشل فیکٹرز ہیں جو ایک پروجیکٹ مینیجر کو اپنے پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے ایز اے ہیومن اس کو یہ سارے فیکٹرز یوز کرنے ہیں. سم ٹائم ہی ہیو ٹو بی اتھارٹیٹیو, سم ٹائم ہی کین مینیپولیٹ ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف منی. پروموشن کے اسپیکٹ کو یوز کر کے لوگوں سے کام کرا سکتے ہیں. اسائنمنٹ کے لحاظ سے کہ لیٹر اسائنمنٹ کو ان کو ایک جسے کہتے ہیں اسپیکٹ دکھا کے کہ اگر آپ یہ کام کمپلیٹ کرو گے تو میں آپ کو اس پروجیکٹ میں اس پوزیشن کے اوپر آپ کو میں پٹ کر دوں گا, یا وہ الگ کام میں آپ کو دے دوں گا جو آپ کو کرنا پسند ہے. اتھارٹی, لیجیٹمیٹ ہائرارکل رائٹس ٹو ایشو آرڈر, کہ آپ اپنی اتھارٹی بھی یوز کرتے ہیں کہ بعض کا آپ جسے کہتے ہیں نا فورسفلی آپ کو کام کرنا کہ نہیں, یو آر دا پرسن ہو ہیو ٹو ڈو اٹ. سو اس طرح کے آپ مختلف 9 انفلوئنشل فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو یوز کریں گے. پینلٹی, دا پروجیکٹ مینیجرز ایبلٹی ٹو کاز پنشمنٹ, کہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس ایک پنشمنٹ کا بھی اتھارٹی ہونی چاہیے پینلٹی کی. ورک چیلنج, دا ایبلٹی ٹو اسائن ورک دیٹ کیپٹلائز آن اے ورکرز انجوائمنٹ آف ڈوئنگ اے پرٹیکولر ٹاسک. Expertise, the project manager's perceived special knowledge that others deem important. Friendship, the ability to establish friendly personal relationship between the project managers and other. Ways to influence that help and hurt project. Projects are most likely to succeed when project manager influence with the following: expertise and work challenge. Project managers are likely to fail when project managers rely too heavily on the following: authority, money and penalty. Effectiveness. Project managers can apply to improve effectiveness on projects. Stephen Covey's 7 habits. Be proactive. Also encourage team members to be proactive. Begin with the end in mind. People focus on their values, what they want to accomplish, how to be remembered in their lives. Need mission statement that help them focus on their main purpose. Put first thing first. Need to focus on important but not urgent. Planning, reading and exercising. Avoid focusing only on important and urgent activities. Think win-win, best choice in most situations. Parties in potential conflict work together to develop new solution. In competitive solution, win-lose paradigm. Seek first to understand, then to be understood. Focus on others first. Feel what your stakeholders are feeling, what they need and expect. Synergize. Create collaborative product better than collecting individual efforts. One idea of a person prompts an idea of another and so on. Sharpen the saw. Self-renewal. Physically, spiritually, mentally and socially. If you ask my personal opinion, again my personal opinion goes to self-renewal. اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو خود اسٹڈی نہیں کرو گے, آپ اپنے آپ کو خود سیلف سیٹسفائی نہیں کرو گے, آپ اپنے جیسے کہتے ہیں نا ٹو شارپن ونز ایج, کہ آپ اپنی چیزوں کو بالکل کٹ ڈاؤن کر کے کچھ اننیسیسری ایکٹس کو, اپنے اننیسیسری ہیبٹس کو, اپنے پروفائل کو چینج کر کے آپ جب تک اپنے آپ کو ایک پریزنٹیبل فارم میں نہیں لے کر آؤ گے, ڈیفینیٹلی آپ کی وہ افیکٹونیس جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہوگی. آپ اپنے آپ کو فزیکلی بھی, اسپریچولی بھی, آپ اپنے آپ کو مینٹلی بھی اور سوشلی بھی, اگر آپ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا وہ گندے بندے آپ کے ڈرٹی ڈریس ہے یا انکلین قسم کے ہیں, مینٹلی آپ کی سوچ ہر چیزوں کو بہت نیگیٹیوٹی لینا یا انسیکیورٹی ہے, اسپریچولی آپ اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہیں, اور سوشلی جو ہے وہ آپ اتنے انٹریکٹیو نہیں ہیں, آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, ان سے شیئر نہیں کرتے یا ان کو سپورٹیو نہیں ہے, نہ صرف ان کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی, تو وہ اوبیسلی آپ کے افیکٹونیس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اور سلو ہو جائے گی. Empathic listening and rapport. Good project managers are empathic listeners. They listen with the intent to understand before you can communicate with others. بہت سے لوگ جو ہیں وہ, یہاں پہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل اپروچ بتاتا ہوں. I've observed کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ وہ اس کا جواب دے سکیں.
اس لیے نہیں سنتے کہ تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں. تو آپ اگر اس انٹینشن کے ساتھ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں یا اپنے ٹیم ممبرس کی یا اپنے گروپ کی باتیں اس انٹینشن سے سن رہے ہیں کہ آپ ان کو آگے سے رپلائی کر سکیں یا آپ کچھ آگے سے چیز کو XYZ مینر میں پٹ کر سکیں, دین دیٹس اے فیلئر. آپ اگر اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ اس کے ایکچوئل روٹ کاز تک پہنچ سکیں, آپ اس چیز کو سمجھ سکیں, اس چیز کو ابزارب کر سکیں اور اس کی بیس پہ آپ کریکٹیو ایکشنز لیں, دین دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ٹو یور سیلف اور ٹو ادرس. You have to have rapport, a relation of harmony, conformity, accord or affinity. Mirroring is the matching of certain behavior of the other's person, a technique to help establish rapport. What went wrong? Again, a scenario. A young business consultant who worked in the IT department of a major aerospace firm met with the senior project manager and his core team. The project involved providing update electronic kits for a major aircraft program. The company was losing money on the project because the update kits were not being delivered on time. Most buyers had written severe late penalty fees into their contracts, and other customers were threatening to take their business themselves. The project manager blamed it all on the IT department for not letting his staff access the information system directly to track the status of the kit development and delivery. The tracking system was old and difficult to use. The business consultant was warned that this project manager was very difficult to work with. When the project manager entered the meeting room with 3 of his staff, all older men, he threw his books on the table and started yelling at the young consultant and her even younger assistant. Instead of backing down, the consultant mirrored the project manager's behavior and started yelling right back at him. He stood back, paused and said, "You are the first person who had the guts to stand up to me. I like that." After that brief introduction, rapport was established and everyone began communicating and working together as a team to solve problem at hand. Okay, یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, لیکن اس سے 2 ایسپیکٹ نکلتے ہیں. ایک, آپ سے کوئی بدتمیزی سے بولے یا غصہ آپ کو دکھائے, آگے سے آپ بھی اس کو یل کریں, آپ بھی اس سے اسی طرح بولیں. یہ ایک ہماری نارمل سوچ ہوتی ہے. لیکن اسی ایگزامپل کو اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو آپ اس چیز کو کنفرنٹ کرو گے. جو میں نے آپ کو کنفلکٹ مینجمنٹ کی جو تھیریز جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اپنے لاسٹ ایگزیکیوشن اس میں لیکچر میں, تو میں نے اس سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کنفرنٹ کرو, میٹر کو آپ ڈسکس کرو. آپ نے اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے آگے سے یل کرنا شروع کر دیا, گلا چیخنا شروع کر دیں یا آپ آگے سے سنانا شروع کر دیں اپنے سینئر کو. نو, یو کلیئرفائی یور پوائنٹ. آپ آگے سے ان کو بتائیں کہ یہ چیز اس طرح ہوئی ہے, اس کا یہ نقصان تھا, اس کا یہ فائدہ تھا, دس از دا پرابلم, دس از ہاؤ وی آر فیسنگ, دس از ہاؤ یو ول فیس اور یو مائٹ فیس. کہ اگر ہم نے آپ کو اس سسٹم کا ایکسیس دے دیتے, اس میں ہماری یہ کنفارمیٹی ایشو تھا, یہ ہمارے سیکریسی ایشو تھا, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ایشو تھا, سو وی کونٹ ڈو دیٹ. تو یہ جب آپ اس طرح آگے سے چیز کو ایکسپلین کرو گے لاجک کے ساتھ, آپ پراپر وے میں, جسے کہتے ہیں کہ ان ڈسپلن مینر, تو اوبویسلی آپ کا ایشو بہت بہتر طریقے سے سالو ہو سکے گا. اینڈ دس از اے پرابلم کہ جہاں پہ انہوں نے اس کو اسی طرح کنفرنٹ کیا, سالو کیا, اور انہوں نے اس کے بعد ایک ریلیشن شپ بلڈ کر دیا کہ ہاں یہ ینگ کنسلٹنٹ ینگ ہے لیکن ہی از لاجیکل, اس نے مجھے چیزیں ساری ایکسپلین کی ہیں وہ کہ جو مجھے کسی اور نے ایکسپلین نہیں کی تھی. ہی از ایکچولی لکنگ ان ٹو مائی میٹر, وہ میرے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے اور اس نے تبھی مجھے سارے ایشوز آگے سے اس نے مجھے ایکسپلین کیے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا ایک ٹرسٹ اس کے اوپر بڑھتا ہے اور اس کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ بڑھتا ہے, اور پھر آپ لوگ میوچل ہو کے ایک مسئلے کو سالو کرتے ہیں. جس سے ہم کہتے ہیں نا 1 اور 1 11, تو وہ 1 اور 1 11 ہی بن کے انہوں نے اس ایشو کو سالو کیا. Now, the other part is acquiring the project team and making staffing updates. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ایگزیکیوشن کا آج جو ہم لوگ ٹاپکس پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے جو acquiring project team ہے اور staffing updates ہیں, ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے. There are saying that the project manager, who is the smartest person on the team, has done a poor job of recruiting. After developing a staffing management plan during the project planning, project managers must work with other managers in their organization to assign personnel to the project or to acquire additional human resource. Managers must also motivate their staff and remember why people choose to leave their jobs. Top 3 reasons people leave their job from Fast Company study. They feel they do not make a difference. ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. They do not get proper recognition. They are not learning anything or growing as a person. Managers can ensure these reasons do not occur.
by doing a good job of motivating and managing their people. Best practice. Best practice can also be applied to include the best place for people to work. Quotes from employee often show why certain companies made the list. It is friendly, courteous, caring hospital. We generally care about our co-workers and our patients. I can always get the help and support that I need to function in this hospital. This goes from the top all the way down to the cleaning people. This is the best place I have ever worked. There is an open door policy. Everyone is allowed to voice their opinion. I get information about everything. Profit, losses, problem, relationship with people are easier here. It's more direct and open. یہ مختلف یہاں پہ آپ کو ایگزامپلس بتائی گئی ہیں مختلف آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے یا یہاں پہ اپنی آرگنائزیشن میں وہ کام کرنا کیوں پسند کرتے ہیں, وائی دے فیل موٹیویٹیڈ with certain aspects of that organization. اور اس میں انہوں نے یہ سارے مختلف آرگنائزیشن کے لوگوں سے ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے 3 آرگنائزیشن کے لوگوں کے ریلیشن شپ, 3 آرگنائزیشن کے لوگوں کے تھنکنگ یا ان کے ریلیشن شپ ود این آرگنائزیشن وہ انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ وہ اپنے کو ورکرز, کیونکہ یہاں پہ سارے بہت فرینڈلی کرٹیس ہیں, کیئرنگ ہاسپٹل ہے اس لیے وہ یہاں پہ کام کرنا پسند کرتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ جی یہاں پہ اوپن ڈور پالیسی ہے, ہر کسی کی اوپینین سنی جاتی ہے. تیسرے نے کہا کہ یہاں پہ آپ کو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے, آپ کو ایز اے پارٹ آف دا ٹیم کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ٹو بی اے پارٹ آف دا فیملی, کہ آپ ایک فیملی میں ہیں, آپ کے پیرنٹس اور جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ آپس میں کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے. سرٹنلی یو ول ناٹ فیل بی اے پارٹ آف دیٹ فیملی, لیکن اگر وہ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہوں یا آپس میں اگر بات بھی کر رہے ہوں اور آپ سے اگر وہ ساتھ انکلوڈ کیا ہوا, آپ کو بٹھایا ہوا, تو ایون دیٹ یو فیل کوائٹ موٹیویٹڈ اور کوائٹ پارٹ آف دیٹ گروپ اور دیٹ ٹیم اور دیٹ فیملی. ریسورس لوڈنگ ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا, اس کو یہاں پہ ان چیزوں کو اس لیے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے پلاننگ میں ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا تھا. اب ہم نے ایگزیکیوشن میں ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور فوکس کرنا ہے. سو جب آپ امپلیمنٹ اور فوکس کر رہے ہوں گے, وہاں پہ صرف فوکس تھا, یہاں پہ امپلیمنٹ اور فوکس ہے, تو آپ کو ان چیزوں کا ریویژن بھی ہو جائے گی اور آپ کو یہ چیزیں میمورائز بھی ہو جائیں گی. ریسورس لوڈنگ ریفرز ٹو دا اماؤنٹ آف انڈیویجول ریسورسز اینڈ ایگزسٹنگ اسکیڈول ریکوائرز ڈیورنگ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. Help project manager develop a general understanding of the demand a project will make on the organization's resource and individual people's schedule. Resource over allocation means more resource than are available or assigned to perform work at given time. ہم نے یہی اس کی ایگزامپل اٹھائی تھی جو فرینکلن کے بارے میں کہ وہ ٹاسک کے اوپر اس کے جو اوور ایلوکیشن ہے وہ کتنی ہوئی ہوئی ہے. Resource leveling. Resource leveling is a technique for resolving resource conflict by delaying tasks. The main purpose of resource leveling is to create a smoother distribution of resource usage and reduce over allocation. سیم ایگزامپل یہاں پہ میں نے پٹ کی ہے. ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ مختلف ٹاسک تھے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ورکر ٹائم تھا, اور ڈیز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے لیولنگ کی, ٹاسک کو تھوڑا سا ڈیلے کیا, تو آپ کا جو ٹاسک ہیں ان کی موومنٹ کتنی اسموتھ ہو گئی. Benefits of resource leveling. When resources are used on a more constant basis, they require less management. It may enable project managers to use a just-in-time inventory type of policy for using subcontractor or other expensive resources. It results in fewer problems for project personnel and accounting department. It often improves morale. Sample staffing updates. To keep everyone up to date on current project staffing assignment, Christine provided a current team roster on the project website and included team members' name, roles and contact information. As suppliers were added to the project, she included supplier staff information as well. I repeat this example یا sample جو آپ کو repeat کر رہا ہوں میں. To keep everyone up to date on current project staffing assignment, Christine provided a current team roster on the project website and included team members' name, roles and contact information. As suppliers were added to the project, she included supplier staff information as well. اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ایگزامپل کو میں اٹھا کے دیکھوں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ
اسٹافنگ اپڈیٹس کرتے ہیں، آپ نے جو اسٹافنگ کی ہوتی ہے آپ اس کی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، روسٹر شیئر کرتے ہیں، جب آپ ان کو آپس میں جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، تو جو کمپلینٹس ہوتی ہیں اگینسٹ ادر اسٹاف ممبرز، ادر ٹیم ممبرز، وہ کم ہو جاتی ہیں. مینز ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، ٹیم ممبر آ کے کہتا ہے کہ جی وہ جو دوسرا میرا ٹیم ممبر ہے وہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، سارا کام میں کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس طرح کے کانفلکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ بفور ہینڈ ایک انفارمیشن جو ہے وہ نوٹس ایریا پہ آپ پٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ویب بیس ہو، چاہے وہ آپ کا نوٹس بورڈ ہو، چاہے وہ ای میلز ہو، جیسے بھی ہو، وہ آپ سب کی انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ ہوتا ہے ٹیم کی کولیبریشن. مینز سپوزٹلی آپ ایک ٹاسک پہ اسائن ہے، آپ کو اچانک گھر سے ایک ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ جو دوسرا شخص اسائن ہے، اگر آپ کو اس کے ٹاسک، اس کے ٹائمنگ کا آپ کو پتا ہے تو آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ یار ایسا کرو کہ تم میری ڈیوٹی کر لو، میں تمہاری ڈیوٹی کر لوں گا، کل میں اوور ٹائم کر لوں گا، آج تم پلیز اوور ٹائم کر لو، مجھے گھر جلدی جانا ہے. اگر آپ کو اپنے ساتھ والے کی انفارمیشن ہی نہیں ہوگی، اس کے ٹاسک کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اس کے ایلوکیشن کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اس کے ٹائمنگز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، تو اوبویسلی آپ کا جو ٹیم ممبر ہے، آپ کا جو ٹیم کا بندہ ہے، وہ اٹھ کے سیدھے آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے جو ہے نا پھر آپ کا وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ پھر وہ دوسرے کا ریکویسٹ کرتے ہیں. اس طرح یہ ہے کہ وہ آپس میں مور کولیبریٹیولی وہ لوگ کام کر لیتے ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ٹاسک کو شیئر کر لیتے ہیں، آپس میں وہ جسے کہتے ہیں تھوڑا سا فرینڈلی انوائرمنٹ بن جانا، اور آپ کی ٹیم جو ہے ایک دوسرے کو اسی طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. کاز ٹیم کین ون اینڈ ٹیم کین برنگ میریکلز آن ارتھ، ناٹ اے سنگل پرسن. یہ یاد رکھیے گا، ایز اے ٹیم یو کین برنگ میریکلز آن ارتھ بٹ ایز اے سنگل پرسن از نتھنگ. سو آپ کی سنگل آئیڈینٹی نہیں ہوتی، آپ کی آئیڈینٹی ایز اے ٹیم ہوتی ہے. ان پروجیکٹ، ان آرگنائزیشن، ان یور لائف، آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا. آپ کی آئیڈینٹی آپ کی فیملی کے ساتھ ہے، آپ کی ٹیم کے ساتھ ہے، آپ کی آئیڈینٹی آپ کے گروپس کے ساتھ ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ، پیئرس کے ساتھ ہے. آپ کی آئیڈینٹی آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے، آپ کے ٹیم ممبرس کے ساتھ ہے. انڈیویجولی یو میٹر اے لاٹ، لیکن یو کین ناٹ ڈو سرٹن ایسپیکٹس آف لائف. سو فار دیٹ یو نیڈ ٹو بی اے گڈ ٹیم ممبر. اسی کے ساتھ آپ اس میں سپلائر انفارمیشن بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو جتنی آپ انفارمیشن شیئر کریں گے، امپورٹنٹ انفارمیشن آپ شیئر کریں گے، اتنا آپ کے لیے اور آپ کے ٹیم ممبرس کے لیے بہتر ہوگا. آپ کے ٹیم ممبرس کو اس طرح پتہ چل گیا، کرسٹین کے ٹیم ممبرس کو پتہ چل گیا کہ نیا جو آپ کا سپلائر ہے اس کے جو کانٹیکٹ انفارمیشن، اس کے جو اسٹاف ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو وہ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے بعض کا وہ اپڈیٹس لے لیتے ہیں اور اپنا ٹاسک اسی طرح اسکیجول کر لیتے ہیں. دس از اے سیمپل ٹیم روسٹر آپ کے لیے میں نے رکھا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ کون سا ٹیم ممبر کہاں پہ کام کر رہا ہے، اس کا پروجیکٹ رول کیا ہے اور اس کا ای میل ایڈریس اور سارا کیا ہے. ڈیولپنگ دا پروجیکٹ ٹیم اینڈ اسیسنگ ٹیم پرفارمنس. اب ہم لوگ ایکوائرنگ ٹیم کے بعد ہم لوگ ٹیم ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. مینی فیلڈ پروجیکٹس ہیو بین اسٹافڈ بائی ہائیلی ٹیلنٹڈ انڈیویجول، ہاؤ ایور اٹ ٹیکس ٹیم ورک ٹو کمپلیٹ پروجیکٹ سکسیزفلی. یہی بات میں نے ابھی آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں بول دی تھی کہ ایز اے ٹیم یو کین برنگ میریکل آن ارتھ. آپ میریکلز جو ہیں وہ ہیپن کر سکتے ہیں. اور بہت سے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ہائیلی انڈیویجول ٹیلنٹڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں، انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں، بیسٹ ریسورسز مارکیٹ سے اٹھائے ہوتے ہیں، لیکن اسٹل دے فیل ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ اور دے فیل ٹو میک دا پروجیکٹ سکسیزفل. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو ٹیم ورک ہے وہ نہیں ہوتا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ انڈیویجولی بیٹھ کے کام کرے اور اپنے اوپر سارے پرفارمنس کا وہ لے کر آئے کہ میں نے سارا کام کیا ہے، اور دوسروں کو وہ نگیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے ٹیم ممبر کے طور پہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ کے ٹیم ممبر کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، گو اینڈ ہیلپ دیٹ پرسن. آپ اس کو ہیلپ کریں، نہ کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ ٹاسک غلط کرے، پھر اس کے بعد آپ وہ اس کی انفارمیشن اوپر تک پہنچائیں اور پھر آپ ساتھ یہ بھی کہیں کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے کرتا ہوں، اور پھر آپ جا کے وہ کام کریں. اگر آپ نے ڈائریکٹ اس ٹیم ممبر کی سپورٹ کی ہے تو وہ اوبویسلی آپ کو اس کا ریوارڈ لیٹر آن اسٹیج میں ضرور ملے گا، لیکن ایز اے ٹیم آپ نے کرنا ہے. The main goal of team development is to help people work together more effectively to improve project performance. Project managers should understand and apply good team building practices because it takes teamwork to successfully execute most the project. Tuckman model of team development: forming, storming, norming, performing, adjourning.
آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک دو لیکچرز میں یہ پہلے بھی یہ نام سارے آئے تھے، فارمنگ، اسٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ، ایڈجورننگ، لیکن ہم نے وہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا، ہم نے صرف اس کو اسکم تھرو کر لیا تھا. ہم نے وہ لسٹ جو ہمارے پاس لسٹ تھی، ہمیں اس کو لسٹ کو صرف اسٹڈی کیا تھا، پڑھ لیا تھا، ڈسکس نہیں کیا تھا. یہاں پہ اس کے جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے کہ ٹکمن ماڈل آف ٹیم ڈیولپمنٹ ہے کیا. فارمنگ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے سارا، آپ اس کو یاد رکھیے گا. یہ فرسٹ اسٹیپ از فارمنگ، انٹروڈکشن آف ٹیم ممبرز انکلوڈنگ نیو ممبرز، لٹل ورک از ایکچولی اچیوڈ. اس کے بعد اسٹارمنگ کیا ہوتا ہے؟ پیپل ٹیسٹ ایچ ادر ود ڈفرنٹ اوپینین. دین نارمنگ، کوپریشن اینڈ کولیبریشن ریپلیس دا کانفلکٹ اینڈ مسٹرسٹ. پرفارمنگ، ریلیشنز آر سیٹلڈ فار ٹیم ممبرز اینڈ بلڈ royalty each other. Focus on reaching the team goal rather than on team process. The team can manage tasks that are more complex and updates. Adjourning, break up the team after success or failure. So یہ step by step ایک ٹیم جو ہے یہ after certain research, test and methodologies یہ ایک step by step پروسیس کریٹ کیا گیا یا وہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے آپ کی فارمنگ ہوتی ہے، آپ کے جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس میں جو نئے ممبرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مائی نیم از دس، آئی ڈیڈ دیٹ، اپنا ایکسپیرینس، بیک گراؤنڈ، ایکس وائی زی. اور اس وقت جو ہے آپ کا جو پروجیکٹ کا کام ہے وہ بہت کم ہوا ہوتا ہے، بالکل اسٹارٹنگ کے فیز میں ہوتا ہے. اسٹارمنگ، پیپل ٹیسٹ ایچ ادر ود ڈفرنٹ اوپینین. آپ جیسے کہتے ہیں نا برین اسٹارمنگ، ہم لوگ جو لفظ اکثر یوز کرتے ہیں، وہ اسٹارمنگ جو ہے وہ یہاں پہ وہی ہے کہ آپ اپنے ڈفرنٹ اوپینین دیتے ہیں. وہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اوکے دس از اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو اپوز می، دس از اے پرسن ہو از اے ڈیفیکلٹ ون، دس از اے پرسن ہو از اے گڈ لسنر، دس از اے پرسن ہو از کوائٹ فرینڈلی. وہاں سے آپ بہت ساری چیزیں آبزرو کر لیتے ہیں. نارمنگ، کوپریشن اینڈ کولیبریشن ریپلیس دا کانفلکٹ اینڈ مسٹرسٹ. پھر اس کے بعد نارمس، جیسے کہتے ہیں نا نارمس، فیملی نارمس، پرسنل نارمس جو ہوتے ہیں، اسی طرح یہ نارمنگ ہے. کوپریشن اینڈ کولیبریشن، آپ ان کو کوپریٹ کرتے ہیں ٹیم ڈیولپ میں، آپ ان کو کوپریشن کے اور کولیبریشن کی کہ آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ سرٹن ٹائپس آف پیئرنگ، اور وہ جو ہے وہ آپ کے پرسنل کانفلکٹس اور مسٹرسٹ کو ختم کرتا ہے. کیونکہ بہت بار آپ ڈسکشن کسی اور بات پہ کر رہے ہوتے ہیں، انسان کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے. سو یہ آپ کے جو مسٹرسٹ ہوتا ہے، کانفلکٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس میتھڈ سے، نارمنگ سے ختم ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں. پرفارمنگ، ریلیشنز آر سیٹل فار ٹیم ممبرز اینڈ بلڈ رائلٹی ایچ ادر. جب آپ پرفارمنگ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو نارمنگ کے بعد جب آپ نیکسٹ اسٹیپ پرفارم کرنے میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب آپ کے لوگ کاموں میں مصروف ہو گئے. ایوری ون از تھنکنگ اباؤٹ دیئر اون ٹاسک اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ دے ہیو ٹو کمپلیٹ ان ٹائم. اور وہاں سے جو ہے پھر آپ کو جو آپ کے رائلٹی ہے ٹورڈز ایچ ادر وہ بھی بلڈ ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے ریلیشن شپ کو مانیٹر کریں کہ وہ آپس میں ایز اے پیئر جو کام کر رہے ہیں، پیئر پروگرامنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا پیئر ٹاسک ورکنگ، وہ جو کر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کو کتنا ہیلپ کریں یا ایک دوسرے کو کاٹ تو نہیں رہے. Focus on reaching the team goals rather than on team process. The team can manage tasks that are more complex and updates. Adjourning، اس کے بعد آپ کا پرفارمنگ کے بعد آپ کا adjourning ہوتا ہے. جو بھی آپ نے اچیو کیا ہوتا ہے، آپ چاہے سکسیسفل ہیں چاہے فیلئر ہیں، اس کے بعد وہ ٹیم جو ہے وہ ڈسپرس کر دی جاتی ہے. ٹیم ڈیولپمنٹ، نیکسٹ تھنگ از ٹریننگ ٹو امپروو انڈیویجول اینڈ ٹیم ڈیولپمنٹ. Project managers often recommend that people take specific training courses, team building activities including using physical challenges and psychological preferences indicator tools such as Myers-Briggs type indicator and the Wilson Learning Social Style Profile. اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہیں کیا. Myers-Briggs type indicator MBTI determining پرسنالٹی پریفرنسز، اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے آپ کو لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس سے جو ہے آپ پھر ان کے لیے مختلف ٹاسک، ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، ان کی موٹیویشن کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو، ان کے ایکسپیرینس کو، ان ساری چیزوں کو جب آپ میپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں فٹ ٹو یوز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ریسورسز نظر آ جاتے ہیں
کہ آپ نے وہ ایک پورا کینوس کریٹ کر لیا ہوتا ہے، اور وہ کینوس جو ہے اس میں جب آپ کسی بھی ریسورس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اوکے دس پرسن از ایکچولی فٹنگ ان دا کینوس، اور اس بندے کے لیے اس طرح کا کام ہے، اس بندے کے لیے اس طرح کا کام ہے، اور یہ اس ٹائپ کا شخص جو ہے وہ پروجیکٹ کو لیڈ کر سکتا ہے، یا وہ ڈیولپمنٹ جو گروپ ہے ان کو لیڈ کر سکتا ہے، یا ٹیسٹنگ گروپ کو لیڈ کر سکتا ہے. تو وہ آپ مختلف طرح کی پرسنالٹیز کو یا پریفرنس کو ڈٹرمن کرنے کے بعد آپ کو یہ سچویشن کلیئر ہوتی ہے. ان سارے کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اینٹیز اور ریشنل آر اٹریکٹڈ ٹو ٹیکنالوجی فیلڈ، این فار پروجیکٹ مینیجر اینڈ ٹی فار اے ٹیم ممبر. Wilson learning social type profile. People are perceived as behaving primarily in one of 4 zones based on their assertiveness and responsiveness drivers: proactive and task oriented, pushy, severe, tough, dominating, harsh, strong willed, independent, practical, decisive and efficient. Expressive, proactive and people oriented, future oriented, manipulating, excitable, undisciplined, reacting, egotistical, ambitious, stimulating, wacky, enthusiastic, dramatic and friendly. Analytical, reactive and task oriented, past oriented and string thinker, critical, indecisive, stuffy, picky, moralistic, industrious, persistent, serious, expecting and orderly. Amiables, reactive and people oriented. Their time orientation varies depending on whom they are with at the time. Strongly value relationship, conforming, unsure, irritating, dependent, awkward, supportive, respectful, willing, dependable and agreeable. People on opposite corner, driver and amiable, analytical and expressive, may have difficulties getting along. اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آس ڈائریکٹڈ assertiveness, tell directive assertiveness, ٹاسک ڈائریکٹڈ assertiveness, پیپل ڈائریکٹڈ assertiveness. تو یہ اس میں ہمارے مختلف سوشل سٹائلز آف ولسن لرننگ جو ہے وہ اس میں مختلف طرح کے لوگ جہاں پہ ان کی پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم لوگ مائر برجز کے تھرو ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، ان کو پھر ہم لوگ مختلف ایریاز میں پٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس پر آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے بیٹھ سکیں گے. یہ اٹس مور لائک اے میٹرکس کہ پیپل ڈائریکٹڈ ریسپانسونیس اور ٹیل ڈائریکٹڈ assertiveness وہ جو ہے وہ assertive ٹائپ ہوتی ہیں، ڈرائیورز analytical and amiable. Reward and recognition system and team-based reward and recognition system can promote teamwork. آپ ٹیم بلڈنگ میں جو ہم لوگ ابھی اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو کس بیس پہ جو ہے وہ اپنا فردر ٹاسک آپ نے ان کو ڈیلیمیٹ کرنے ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے ٹیم وہ کام کریں، ناٹ ایز این انڈیویجول. تو اس میں جو ہے آپ کا ریوارڈ اور ریکگنیشن سسٹم ڈیورنگ یور پروجیکٹ بفور آپ کا جو سارے ایگزیکیوشن ہے وہ آپ کا ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے. ایگزامپل، بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو آپ بیچ میں انکلوڈ کرتے ہیں اور ان کو انکلوڈ کرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ ٹریولنگ ہے، ابراڈ ٹریولنگ ہے، ٹریننگ بہت زیادہ ہے، آپ کی ان ہاؤس ٹریننگ ہوگی، آپ کو ابراڈ بھیجا جائے گا، وہاں پہ 15-20 ڈیز کی آپ کی ٹریننگ ہوگی، اس میں جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا TADA ملے گا، اس میں ایکسٹرا آپ کے ساتھ فورنرز کام کریں گے. سو آپ اس طرح کے وہ آپ نے ایک ریوارڈ سسٹم، اور اس میں آپ کو اپنے جو ٹاسک ہیں اگر 15 ٹاسک آپ کو دیے گئے آپ ود ان اپنے اسپیسیفائڈ ٹائم اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں 5 پرفارمنس بونسز ہیں، اینول انکریمنٹ ہے اس پروجیکٹ میں اگر ملٹی ایئرس کا پروجیکٹ ہے. تو اس طرح کے آپ ایک ریوارڈ سسٹم شروع میں ہی ڈیولپ کرتے ہیں سو دیٹ کہ آپ ایک تو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں ایز این انڈیویجول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ایز اے ٹیم بھی موٹیویٹ کرنا ہے. دیٹ از یو کیپ certain team building rewards, development team, testing team, quality assurance team اور content management team.
اس طرح کی آپ نے مختلف ٹیمز رکھی ہوتی ہیں اور ان کے آپ کے پروجیکٹ میں ٹیمز ہوتی ہیں اور اس کے لیے آپ نے ہر ٹیم کے لیے ایک ریوارڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. Whosoever finish these tasks achieve this success factor in certain quality manner. تو ان کے لیے 2 performance bonuses ہیں. اگر آپ لوگ جو ہیں وہ ایز اے ٹیم آپ لوگ وہ اوور ٹائم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اتنے پیسے آپ کو اس کے ایکسٹرا ملیں گے. اگر آپ ویکینڈس پہ آتے ہیں, فار انسٹنس ہمارے آفس میں آفٹر 6 o'clock کام کرنا منع ہے کہ آپ 6 o'clock کے بعد آپ کام نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے, ایسا ٹاسک ہے, آپ کے سینئر نے, آپ کے وائس پریزیڈنٹ نے یا آپ کے ڈائریکٹر نے یا پروجیکٹ مینیجر نے آپ کو دیا ہے, تو پھر آپ جو ہیں وہ اسپیسیفکلی اس کے ایک ای میل سینڈ کریں گے اور آپ کو اس کے لیے سارا کا سارا پے آف کیا جائے گا. میں نے اپنی ٹیم میں ایز اے ڈائریکٹر میں نے اپنی ٹیم میں اس سارے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی امپلائی کو آفٹر 6 o'clock اسٹے کرنا پڑے تو اس کو کھانے کا اور اس کا ٹریول کا جو ایکسپینس ہے وہ کمپنی پیئر کرے گی اور اس کو پر آور جو ہے وہ اتنے ان کو جو ہے وہ اماؤنٹ دیا جائے گا. سو یہ آپ کے جو ہے وہ اس طرح کا آپ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن سسٹم جو ہے وہ آپ نے رکھتے ہیں. ریکگنائز کہ ہاں جی اس ٹیم نے جو ہے وہ اتنے ٹائم میں سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے, اس کے لیے امپلائی آف دا منتھ یا ورکر آف دا منتھ یا آپ کے اس طرح ٹیم آف دا منتھ, اس طرح کر کے آپ کو ریکگنیشن سسٹم آپ کے جو سینئرز ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر یا اس طرح کا آپ کا پرفارمنس ایوارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں, اسٹار ایوارڈ ہو گیا, اس ٹائپ کی چیزیں آپ اپنی ٹیم کے ریوارڈ ریکگنیشن سسٹم کے طور پہ وہ پروسیس آپ نے ایک رکھا ہوتا ہے جو آپ کی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے. Allow time for team members to mentor and help each other to meet project goals and develop human resources. اور اسی طرح پھر آپ کی جو ٹیم ہے وہ موٹیویٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ 5 لوگ ایک ٹیم میں اور آپ کا ایک ٹیم ممبر ویک ہے, تو پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ اس ٹیم ممبر کو آپ لوگ نہ صرف ہیلپ کریں بلکہ ٹرین بھی کریں اور اس کو موٹیویٹ بھی کریں اور اس کو ٹاسک جو ہے وہ آپس میں آپ لوگ تھوڑا سا اس کو ہیلپ کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, لوڈ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں, یا اس کے کسی مس ہیپ کی وجہ سے وہ اپنے ٹاسک کو ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کر سکا اور اوور لوڈ ہو گیا, تو پھر آپ اس کو کچھ ٹاسک لے کے کہ چلو مجھے دے دو میں ساتھ کر لیتا ہوں. اس طرح کر کے ایز اے ٹیم آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں. Sample team performance assessment. Project manager assessing team performance in several ways. Christine believed in management by wandering around, and she liked to have many short informal discussion with various stakeholders, especially her project team members. She also observed people working alone and as a team and assessed the quality of deliverables they produce. Christine periodically asked her team members to fill out self-assessment to assist in performance assessment. She discussed each person's assessment and took corrective action as needed. Christine and other project managers at Global Construction also filled out performance appraisal for each team member once a year or when a project was completed. دس از اے سیمپل ٹیم پرفارمنس اسسمنٹ فارم. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو مختلف اسکورز ہیں, اسکیلز ہیں, اس میں ہم لوگ ریٹنگ ایڈ کرتے ہیں اور ان دی اینڈ آپ اس ریٹنگ کو جو ہے وہ پھر ان کی ٹوٹلنگ کرتے ہیں, پھر آپ کو ان کے مختلف اسسمنٹ آپ کے پاس آ جاتی ہیں, ریزلٹس آ جاتے ہیں, وہ آپ کرتے ہیں, آپ کے ٹیم ممبرس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کے باقی پروجیکٹ مینیجرس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے پاس ایک سرٹن ایریا آ جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے دس پرسن پرفارمنگ دس مچ, دس گروپ از پرفارمنگ دس مچ, انڈیویجولی بھی اور ایز اے گروپ بھی. Now, after team building, executing tasks for project communication management. Good communication management is also crucial for project execution. Two main communication management tasks: information distribution performed during project execution. The main output of this task is updating business processes. انفارمیشن کو جو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو مانیٹر کرنا یا آپ نے جو پروسیسز رکھے ہیں فار انفارمیشن ڈسٹریبیوشن ان کو مانیٹر کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا آپ کے پروجیکٹ کی لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. ایز آئی ٹولڈ یو بیفور ان دا بگننگ کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کے 90% آف دا ٹائم ان دا ڈے اور ان اے پروجیکٹ از اسپینڈ ان کمیونیکیشن, اور وہ کمیونیکیشن مختلف طریقوں سے ہوتی ہے, چاہے وہ فارمل کمیونیکیشن ہے, انفارمل کمیونیکیشن ہے, وربل ہے, نان وربل ہے, وہ جس بھی طرح سے, چاہے وہ ای میلز کے تھرو یا فون کالز کے تھرو, اس کا 90% کام جو ہے وہ 90% اس کا جو ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا کمیونیکیشن کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. Important project communication concept. Some project managers say that 90% of their job is communicating.
I told you before. Therefore, it is important to address important concepts related to improving project communication in terms of your monitoring and controlling. The key concepts include formal and informal communication. Two-way communication is the most important. Empathic listening skill needed. Formal status report is not enough. In non-verbal communication, person, tone of voice and body language are more often important than the word being used. Using the appropriate communication medium depends on communication need. Understand the individual and group communication need, the impact of team size on project communication. Okay, theoretically, yes, it is very important, बहुत अच्छा है, लेकिन practically it is even more important. If you ask me, मैं खाली लोगों से फॉर्मल उनकी स्टेटस रिपोर्टिंग नहीं लेता, उनसे डिस्कस भी करता हूँ. एक बार रिपोर्ट्स आ गई, वीकली रिपोर्ट्स जब आती हैं तो फ्राइडे आफ्टरनून हमारा 1 घंटे का ये टाइम पीरियड होता है जिसमें मेरे पास फ्राइडे आफ्टर फ्राइडे पेयर्स वो बिफोर 5 o'clock हमारे वो 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है और फ्राइडे पेयर्स के बाद उन्होंने अपने सारों ने स्टेटस रिपोर्ट हमें सेंड करनी होती है. व्हेन आई गेट द स्टेटस रिपोर्ट ओवरऑल बाय ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फिर उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हम लोग बुला लेते हैं और उनसे फिर फर्दर डिस्कस करते हैं कि इस टाइम में आपने क्या किया, इस टाइम में ये आपने टास्क डिले क्यों हुए, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए. सो वो जो फॉर्मल टाइम में उन्होंने लिखा होता है या फॉर्मल स्टेटस जो लिखा होता है या फॉर्मल इश्यूज जो उन्होंने पुट किए होते हैं, उसको पढ़ने से बेहतर ये है कि वो तो हमारे पास एज अ रिजल्ट या एज अ प्रोसेस अपडेट आ गया या हमारे पास एज अ लॉग हमारे पास आ गया रिटन फॉर्म में. लेकिन उनके जो पर्सनली जब आप बात करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आई कॉन्टैक्ट, उनका द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर बिहेविंग या द काइंड ऑफ वर्ड्स दे आर यूजिंग इनफॉर्मली, वो जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे इन टर्म्स के आप देखें कि आपके प्रोजेक्ट के लोग जो हैं या आप उनको मॉनिटर कर सकें कि उनके स्किल्स या उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. Understanding individual and group communication need. People are not interchangeable part. As illustrated in Brooks' book, The Mythical Man Month, you cannot assume that a task originally scheduled to take 2 months of one person time can be done in 1 month by 2 people. 9 women cannot produce a baby in 1 month. That's quite logical. Individuals prefer different ways to communicate. Important to understand individuals' personal preferences of communication, INS, etc. Geographic location and cultural background also affect communication. Impact of team size on project communication. As the number of people involved increases, the complexity of communication increases because there are more communication channel or pathway through which people can communicate. Number of communication channel is equal to n whole multiplied by n minus 1 divided by 2, where n is the number of people involved. For example, 2 people have 1 communication channel. 2 multiplied by 2 minus 1 divided by 2 is 1. 5 people have 10 channels. 5 minus 1 divided by 2 is equal to 10. As the number of people communication increases, 1, 3, 6, 10, the number of communication channel increases rapidly. So it is often helpful to form several smaller teams within a large project team to improve project communication. Information distribution and updating business process. Getting project information to the right people at the right time and in a useful format is just as important as developing the information in the first place. During execution, project team must address important consideration for information distribution. The main output of information distribution is updating business processes, such as policies and procedures, guidelines, information system, financial system, management system, lesson learned, and historical documentation. Chapter summary. जो हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है, जो हमने आज के सारे चीज़ें डिस्कस की हैं, उसका जस्ट अ क्विक समरी कि एग्जीक्यूटिंग आउटपुट रिलेटेड टू इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इंक्लूड्स डिलीवरेबल्स, इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्टेड चेंजेस. Execution output related to quality management includes recommended corrective actions and project plan update. हमने इसमें quality assurance को भी डिस्कस किया था कि आप एश्योर करते हैं, continuous improvement उसके थ्रू होती है, quality audits होते हैं, उसके थ्रू आपके continuous improvement होती है और वो आपके corrective actions और quality या project plan updates की शक्ल में होती है.
Executing output related to human resource management includes staffing updates and team performance assessment. Project managers must also apply concepts related to motivation, influence, and effectiveness to lead people during project execution. Executing output related to communication management consists of business process updates. Project managers must apply important concepts related to communication, such as formal and informal communication, non-verbal and verbal communication, the appropriate communication medium, individual and group communication needs, and the impact of team size on project communications. So that was all for today. हमने यहाँ तक अपना एग्जीक्यूशन एरिया को फॉर मॉनिटरिंग कंट्रोल हमने स्टडी किया. उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट एरियाज होते हैं जिनको अपना मॉनिटर करना होता है. वो सारे मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट हम लोग डे 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं, या वहाँ से हम लोग उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते आ रहे हैं. अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया और एक्चुअली उनको कंट्रोल करने का टाइम आ गया. सो विल सी ईच अदर इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.